میں سے نہ نکلیں، گھر بیٹھے رہیں. ہر 100 میں سے ایک بھی نکلے انقلاب کے لیے تو 20 لاکھ لوگ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، قتل و غارت گری تھی، خون آشامی تھی، لاشیں گرائی گئیں، اسی لیے لوگوں کو، عوام کو ہراساں کرنے، ڈرانے کے لیے. لیکن میں مجموعی صورتحال آپ کے لیے بتا رہا ہوں. آپ تو نہیں ڈرے، لاشیں عوام کی تو نہیں گری، لاشیں تو ہمارے کارکنان کی گری. شہادتیں عوام کی تو نہیں ہوئی، ہمارے کارکنان کی ہوئی. قید و بند کی صعوبتیں عوام نے تو نہیں جھیلی، ہمارے کارکنان نے جھیلی. لوٹے تو ہمارے کارکنان، زخمی ہمارے کارکنان ہوئے، قیدی ہمارے ہوئے، کارکن. تو قوم نے اپنا اگر حصہ ادا نہیں کیا تو فتح کا پیمانہ کیا ہوگا؟ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا تو آپ کو کامیاب اور فتح یاب کہا جائے گا یا شکست خوردہ کہا جائے گا؟ ایمانداری سے کہیں. جس نے اپنا حق ادا کر دیا، جس نے لاشیں دے دی، جس نے اپنی شہادت دے دی، اپنے خون بہا دیے، گولیوں کے سامنے سینے رکھ دیے، جس نے جسم چھلنی کرا لیے، جس نے پولیس کے ریاستی، پنجاب حکومت کے ریاستی پولیس کے درندوں نے جن کے گھروں میں حملے کیے، ان کے دوپٹے نوچے، مگر یہ ڈرے نہیں، دبے نہیں، بکے نہیں، جھکے نہیں. آپ حق کے لیے لڑتے رہے، باطل کو للکارتے رہے. یہاں پہنچے، محاصرہ رہا، پانی بند ہو گیا. یزیدی لشکر کی طرح انہوں نے پانی بند کر دیا. آپ کربلا والوں کے پیروکار بنے، بھوکے پیاسے رہے، مشکلات میں رہے، پھر بھی نہیں ڈرے. پھر آپ 14 اگست کو بندھن توڑ کے نکلے، اسلام آباد پہنچے. 31 کی رات ایک انتہائی قربانیوں کی رات تھی. ساری رات حق اور باطل کا معرکہ ہوا. آپ پھر نہیں بھاگے اور پھر جم کے بیٹھ گئے جب تک میں نے گھروں کو جانے کا حکم نہیں دیا. مجھے ایمان سے کہیے، اللہ کے گھر میں جس نے اتنی استقامت ثابت کر دی ہو، کوئی دنیا کا شخص حق رکھتا ہے اسے شکست خوردہ کہنے والا؟ جو اسے شکست خوردہ کہے وہ خود بے ایمان ہے، وہ بے ضمیر ہے، وہ بے حمیت ہے، وہ بے غیرت ہے. ایک تو اپنی قوم کے مقدر کو بدلنے کے لیے خود نہیں نکلا، اور جو نکلے قوم کے لیے جنہوں نے قربانیاں دے دی، ان کو کون شکست خوردہ کہہ سکتا ہے؟ شکست خوردہ یزید ہے، شکست خوردہ یزیدی کاروان ہے، شکست خوردہ یزیدی حکومت ہے، شکست خوردہ یزیدی کردار رکھنے والے بزدل دہشت گرد درندے ہیں. اور فتح یاب وہ ہیں جنہوں نے شہادتوں اور قربانیوں کی داستان رقم کر دی، جنہوں نے استقامت کی داستان رقم کر دی. آپ فتح یاب ہوئے، فتح یاب ہیں، فتح یاب رہیں گے. دل و دماغ میں کبھی بھول کر یہ خیال نہ لائیں کہ انقلاب نہیں آیا. آپ نے انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے، لیس لک من الامر شیء. وہ کیوں، کب، کیسے اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ میدان میں موجود رہیں، مردان حق بن کر چلتے رہیں، بڑھتے رہیں، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، دبے نہیں، گھر نہ بیٹھیں. انشاءاللہ انقلاب آپ کے قدم آ کے چوم لے گا. بات سمجھ آئی ہے؟ بعض اوقات کچھ لوگ کارکنان میں سے کہہ دیتے ہیں، انہیں مضبوطی دے رہا ہوں، کہ جی وہ کچھ رشتہ دار، کچھ گلیوں محلے کوچے والے، شہر والے، پڑوسی فلاں کہتے ہیں کہ آپ گئے تھے انقلاب لینے، کیا آیا، کیوں نہیں آیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کی سورہ آل عمران میں بار بار ہوا ہے. عبداللہ بن ابی اور منافقین بھی کہتے تھے، احد کے موقع پر تم گئے تھے، کیا ہاتھ آیا، لاشیں لے کے آ گئے ہو. انہیں کہیں کہ خدا کا خوف کریں، اگر آپ نے اس گروہ میں جانا ہے تو شوق سے جائیں. ہم تو محمد مصطفیٰ کے لشکری ہیں، محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم اہل حق ہیں. ہمارا انقلاب آ گیا ہے، ہمارا انقلاب جاری ہے. اس کا آخری امر جب اللہ نازل کرے گا وہ بھی اتر آئے گا زمین پر. 70 دن انقلاب نہیں تو کیا تھا؟
اگر دوسرا فریق وہ عوام ہے، قوم، اگر وہ نکل آتی تو وہ آخری مرحلہ پورا ہو جاتا یا نہیں؟ ہمارا انقلاب آ گیا، آخری مرحلہ باقی ہے. الا ان نصر اللہ قریب، فتح من اللہ و نصر قریب، وہ بھی قریب ہے، وہ آخری مرحلہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. حوصلہ بلند کر کے جائیں گے کہ نہیں؟ بتائیں. مت کسی کی سنیں، شیروں کی طرح جواب دیں. آپ تو پارلیمنٹ والوں کو للکار کے جواب دیتے رہے ہیں، تو محلے گلی کوچوں کے لوگوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی بزدلانہ باتوں کا جواب نہیں دے سکتے آپ نے نہیں، ایسے اکا دکا جس کسی نے کہا میں آپ کو زبان دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، بولی سمجھا رہا ہوں. جو کرے اس نے کہا منافق یہی کہتے تھے صحابہ کرام کو. آپ منافقوں کے پیراکار ہیں، بزدل بن گئے. ہم صحابہ کے اور اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم کربلا والوں کے کار. کہیں جب امام حسین کا قافلہ دمشق جا رہا تھا تو کوفے سے لے کے دمشق تک یزید کے پیروکار یہی کہتے تھے حسین کیا کرنے نکلا تھا، کیا کرنے نکلا تھا. پھر نظام بدلا، حکومت بدلی، وہ کوفے سے دمشق تک یزیدی عوام یہ کہتے تھے، مگر اہل بیت اطہار میں سے کوئی پریشان ہوا نہیں. وہ فتح یاب ہو کے جا رہے تھے، وہ فتح یاب ہو کے جا رہے تھے. فرمایا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اس کو فتح کہتے ہیں. بولیے، اس کو فتح کہتے ہیں. اب سنیں گے کسی کی بات؟ بولیے. آپ فتح یاب ہیں، اپنا سر فخر سے بلند کریں. جو نہیں نکلا، جو بزدل ہے وہ شکست خوردہ ہے، اور اوپر سے بات کرتا ہے وہ منافق ہے، وہ بے ضمیر اور بے غیرت ہے. اسے کہیں میرا تو چولہا جلتا ہے، تمہارے چولہے بجھے ہوئے تھے کروڑوں کے، تمہارے چولہے جلانے کے لیے گئے. اور جنگ یہ نہیں کہ آپ نے نکلے تو جاری نہیں رکھیں گے، نہیں، پھر بھی جاری رہے گی. کوئی پوچھے کب نکلنا ہے، کہنے یہ فیصلہ آپ سے پوچھ کے نہیں، ہم خود کریں گے. یہ آپ کو بولی سمجھا رہا ہوں. کوئی پوچھے اب کب کرنا ہے، انہوں نے کہا آپ ٹھیکیدار ہیں، بزدل، بے ضمیر. پہلے نکلے نہیں، یہ پوچھتے ہیں کب جانا ہے. پوچھو ماما لگنا ہے تو انقلاب دا، بڑا ماما، بے شرم، بے غیرت. یہ کہیں کب کب پوچھتے ہو، اپنی بات کرو. بے شرم. ہمارا کب نہیں، ہمارا تو اب ہے. ہمارا کب نہیں، ہمارا اب ہے، ہر وقت اب ہے. انہوں نے کہا یہ فیصلہ تم سے نہیں پوچھ کے کریں گے، پہلے تم سے پوچھا تھا، اسے کہیں. پہلے بھی خود کیا تھا، اب بھی فیصلہ خود کریں گے، جب وقت آئے گا کریں گے. اگر بزدلوں نے نہیں نکلنا اور انقلاب لا کے آپ کی جھولی میں دینا ہے تو پھر جب ہم وقت مناسب سمجھیں گے فیصلہ کریں گے. آپ سے نہیں پوچھنا، ٹائم ٹیبل آپ سے، بزدلوں سے نہیں لینا، ہم خود کریں گے فیصلہ. اب جواب ملے سنا لیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کوئی دھرنے کی بات کرے تو ایک جملہ یاد رکھ لیں. انہیں کہا دھرنا ہمارا تحریک کا، جد و انقلاب کی جد و جہد کا ایک باب تھا، باب تھا. اگر آخری مرحلہ آ جاتا تو سٹوری اسی باب پہ ختم ہو جاتی، لیکن یہ باب تھا، پوری کتاب نہیں ہے. ابھی کئی باب اور پڑے ہیں، کتاب لکھنی ہے، کتاب. یہ تو ایک باب ہے. اور کہیں ہمارے قائد تو وہ ہیں جنہوں نے 1000 کتابیں لکھ دی ہیں، 1000 کتابیں لکھ دی ہیں. یہ تو ایک کتاب انقلاب ہے. یہ دھرنا ایک باب تھا، انشاءاللہ کتاب مکمل ہوگی. اگر کوئی کہے میری صحت کی بات کرے کہ آپ کے قائد کی تو صحت اچھی نہیں رہی، انہیں کہا ان کی صحت جوانوں سے بھی بہتر ہے. جس کا جی چاہے میرے ساتھ کشتی کر لے، باکسنگ کر لے. بھائی یہ تکلیفیں، بیماریاں، نزلہ، زکام، یہ پرابلم یہ زندگی کا حصہ ہے.
رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، چھاؤں بھی آتی ہے، دھوپ بھی آتی ہے، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ یہ جو میں رات کو بیٹھ کے اتنے خطاب 3 گھنٹے کرتا ہوں، یہ بیمار لوگ کرتے ہیں اس طرح؟ بتائیں ان کو، بولیے۔ میرے حوصلے میں آپ نے سنیں، جنہوں نے مجھے 80 میں سنا ہے، 80s میں، آج سے 35 سال پہلے، میرے اس حوصلے اور آج کے حوصلے میں کوئی فرق دیکھا ہے؟ تو نے کہا خبردار، کون سی بیماری؟ وہ ہم ان کی اولاد ہیں، وہ تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں بتاتے رہتے ہیں بھئی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ کوئی بیماری نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر کہو میں صحت مند ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اور انہیں کہیں جو بیمار ہوتا ہے وہ 70 دن اس طرح بیٹھتا ہے جو میں دھرنے میں کنٹینر میں بیٹھا ہوں، ایک دن کے لیے کہیں نہیں گیا نکل کر، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گیا، بولیے 70 دن وہاں جم کے بیٹھا ہوں۔ نہ میں پہلے بیمار تھا، نہ آج بیمار ہوں، نہ انشاءاللہ بیماری آڑے آئے گی۔ یہ دھوپ چھاؤں، رات دن، صبح و شام، یہ اوقات ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ آپ میری اولاد ہیں، میں آپ کو، چونکہ آپ پریشان ہوتے ہیں، ہر بندہ پوچھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا، تو میں اولاد کو جس طرح بتا دیتا ہوں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری عادت ہے، میں اولاد سے چھپاتا کچھ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بتا دیں کسی کو۔ جو اس امید پہ بیٹھا ہو کہ وہ اب بیمار ہیں، انشاءاللہ اٹھ نہیں سکیں گے، انہیں کہیں نہیں، وہ یہ کھڑے ہیں۔ ہم بیٹے کس کے، یہ بازو کس کے، یہ جانے کس کی،